بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الزخرف اردو ترجمہ۔ حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ کیا ہم تم سے نصیحت کو اس لیے روک لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے نبی بھیجے، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں زبردست علم والے نے پیدا کیا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہی جس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، اور وہی جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر بیٹھو، پھر جب تم ان پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد ٹھہرائی۔ بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں لے لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جسے وہ رحمان کے لیے مثال بناتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیوروں میں پلتی ہیں اور بحث میں واضح نہیں ہوتیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اٹکل دوڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس نے کہا، کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر ہدایت لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ وہ بولے کہ ہم تمہارے پیغام کو نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، بس دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے دادا اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہی میری رہنمائی کرے گا، اور اس نے اسے اپنی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی میں کیوں نہ اتارا گیا، کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ کیا یہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی معاشیت کو ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمات لیں، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو ہم رحمان کے منکرین کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے، اور سونے کے زیور بھی، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو ان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بے شک وہ انہیں راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، پس تو برا ساتھی ہے، اور آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ تم نے ظلم کیا، بے شک تم عذاب میں شریک ہو۔ کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ پس اگر ہم تمہیں لے جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم تمہیں وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ پس تم اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رہو
جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے بے شک تم سیدھے راستے پر ہو، اور بے شک یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عن قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ اور ان رسولوں سے پوچھو جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود مقرر کیا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا کہ بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے مطابق جو اس نے تم سے کیا ہے، بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا تو وہ فوراً عہد توڑ دیتے، اور فرعون نے اپنی قوم میں پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں اس سے بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا۔ بس اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے صف باندھ کر آتے؟ بس اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور ہم نے انہیں سب کو غرق کر دیا۔ بس ہم نے انہیں گزری ہوئی قوموں کے لیے مثال اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم اس پر خوشی سے چیخنے لگی اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ انہوں نے یہ مثال تم سے محض جھگڑنے کے لیے دی ہے، بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ وہ تو محض ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا۔ اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں جانشین ہوتے، اور بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان تمہیں اس سے نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے خرابی ہے۔ کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے، تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے سونے کی پلیٹیں اور پیالے گردش کریں گے، اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے اور آنکھوں کو بھائے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے۔ کیا انہوں نے کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم بھی پکا کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہاں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ کہو کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بس انہیں چھوڑ دو کہ وہ بیہودہ باتوں میں لگے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی حکمت والا، علم والا ہے، اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
اور وہ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ جانتے ہوں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں؟ اور اس کے قول پر کہ اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، پس ان سے درگزر کرو اور کہو کہ سلام ہے، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔